السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ہم لوگ شارٹ کویسچنز کر رہے ہیں۔ آج ہم نے سیکنڈ چیپٹر کے شارٹ کویسچنز کرنے ہیں۔ یہ سارے شارٹ کویسچنز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ان کو لکھ لیا کریں تاکہ آپ کے پاس ایک ریکارڈ بن جائے، اور جب آپ نیکسٹ میں پیپر جب آپ کے ہوں اور آپ کو پڑھنا پڑے تو آپ کو کوئی مشکل نہ ہو، آپ ان کو آرام سے ڈھونڈ لیں اور ان کو اسٹڈی کر لیں۔ اسائنمنٹ سیکنڈ ایئر آپ لوگوں کو مس راحت نے بتا دی تھی، اور آپ کی ڈیٹ 15 دسمبر تھی۔ امید ہے اب تک آپ نے جمع کروا دی ہوگی۔ اگر آپ نے جمع نہیں کروائی تو اسے جمع کروا دیں، کیونکہ اس کی بیس پر آپ کی اٹینڈنس ہونی ہے اور اس کے مارکس ہوں گے باقاعدہ، اس لیے اس کو سیریسلی لیں۔ اور لیکچر سننے کے بعد آپ نے اس کی اٹینڈنس بھی بتانی ہے۔ یہ آپ نے یوٹیوب سے جا کے سننا ہے اور وہاں پہ نیچے اپنا رول نمبر مینشن کرنا ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو باقی بھی پاکستان اسٹڈیز کے لیکچر سارے جو ہیں وہ مل سکیں۔ یہ آپ کے لیے بہت ایزی ہو جائے گا پھر، کیونکہ وہاں پہ باقی لیکچر بھی موجود ہیں۔ شارٹ کویسچن سب سے پہلا کہ قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بنیاد کیوں رکھی؟ ریزرو بینک آف انڈیا دونوں ممالک کی بینکنگ کا ذمہ دار تھا۔ دونوں ممالک کون؟ انڈیا اور پاکستان۔ سب کانٹیننٹ میں جب تھے، اکٹھے تھے تب، اور اس پر ہندوؤں کی اجارہ داری تھی، تو پاکستان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ پاکستان کی ترقی کے لیے کردار ادا کرے گا، یہ خام خیالی تھی۔ چنانچہ 1 جولائی 1948 کو قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ کویسچن جو کہ بہت زیادہ آپ کے پیپر میں آتا ہے کہ صوبائیت اور نسل پرستی سے کیا مراد ہے؟ کسی قوم کے افراد کا قومی یکجہتی، اتحاد اور قومی سوچ کی بجائے علاقائی، نسلی اور لسانی تعصبات میں الجھ جانا صوبائیت اور نسل پرستی ہے۔ جیسے کہ اگر ہم پنجاب والے کہتے ہیں کہ ہم پنجابی ہیں، سندھ والے سدھو دیش کا نعرہ لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سندھی ہیں، بلوچستان والے کہتے ہیں ہمیں آزاد کرو، اور کے کے والے پختونستان ٹائپ کا نعرہ لگاتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح کی صوبائیت پرستی ہے، اور اگر صوبائیت پرستی میں قومیں الجھ جائیں تو پھر قوموں کے لیے یہ زہر قاتل ثابت ہوتی ہیں، جیسے کہ اس سے پہلے ہمارا ایک حصہ ہم سے الگ ہو چکا ہے اور بنگلہ دیش بن چکا ہے۔ اس لیے ضرورت اس عمل کی ہے کہ اس صوبائیت اور نسل پرستی سے پہلو تہی کی جائے اور اس کو پروموٹ نہ کیا جائے۔ اس کے بعد نیکسٹ کویسچن کہ ریاست حیدرآباد دکن پر بھارت نے کیسے قبضہ کیا؟ یہ چونکہ آپ کا سیکنڈ چیپٹر کے شارٹ کویسچنز ہیں، تو اس لیے حیدرآباد دکن کا حکمران نظام مسلمان تھا، اس کا ٹائٹل نظام تھا، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ بھارت سے الحاق کیا جائے۔ اس لیے جب بھارت نے 11 سپٹمبر 1948 کو حیدرآباد دکن پر حملہ کیا اور 17 ستمبر کو نظام کی افواج نے ہتھیار ڈال دیا، اور اس طرح سے بھارت نے ریاست پر قبضہ کر لیا۔ یہ شارٹ کویسچن آئے گا تو آپ اس کو شارٹ کر کے ہی لکھیں گے۔ اس کے بعد قائد اعظم نے 11 اکتوبر 1947 کو سرکاری ملازمین سے خطاب کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے لیے یہ ایک چیلنج ہے کہ اگر ہمیں ایک قوم کی حیثیت سے زندہ رہنا ہے تو ہمیں مضبوط ہاتھوں سے ان مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا۔ ہمارے عوام غیر منظم اور پریشان ہیں، مشکلات نے انہیں الجھایا ہوا ہے، ہمیں انہیں مایوسی کے چکر سے باہر نکالنا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ اس وقت انتظامیہ پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور عوام ان کی جانب رہنمائی کے لیے دیکھ رہے ہیں۔ یہ آپ نے سرکاری ملازمین کو فرمایا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ سرکاری ملازمین جو ہے انہیں غیر جانبدار ہونا چاہیے، کیونکہ انہیں آنے والی ہر حکومت سے تعاون کرنا چاہیے، کیونکہ وہ کسی بھی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس لیے سرکاری ملازمین کا غیر جانبدار رہنا بے حد ضروری ہے۔ اس کے بعد جو ہے ایک چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ اس میں آپ نے ریاستوں کے مسائل پڑھے تھے، جس میں مسئلہ کشمیر تھا اور ریاست حیدرآباد تھا، اور یہ جو ساری ہیں یہ آپ کے لانگ کویسچن میں بھی بہت زیادہ آتی ہیں۔ سو آپ نے ان کو اسی حساب سے کرنا ہے، اور اس بات کا خیال رکھیے گا کہ اگر لانگ کویسچن آئے، لانگ کویسچن آپ کا 8 مارکس کا ہوتا ہے اور شارٹ کویسچن آپ کا 2 مارکس کا ہوتا ہے۔ تو 2 مارکس کے کویسچن میں آپ نے 8 مارکس کا آنسر نہیں لکھنا ہے۔ ایک اور چیز کہ جب یہ حیدرآباد دکن کی ہم بات کر رہے تھے تو اس کو آپ نے ظاہر ہے اپنی بک سے یاد کرنا ہے۔ یہ جو شارٹ کویسچنز ہیں، جتنے بھی آپ کے شارٹ کویسچنز ہیں، یہ آپ کی ورڈنگ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے،
کیونکہ یہ ایک ای بک ہے. لیکن اگر آپ چاہیں تو کوشچن یہی والے استعمال کر لیں اور اس کے ساتھ جو آپ کی آنسر ہے وہ آپ اپنی بک سے بھی نکال سکتے ہیں. اس میں کسی قسم کی کوئی کمپلشن نہیں ہے کہ آپ نے یہی والی ورڈنگ استعمال کرنی ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی بک والی ورڈنگ کو استعمال کریں. یہ آپ کے لیے زیادہ اچھا رہے گا اور آپ کو دوبارہ سے یاد بھی نہیں کرنا پڑے گا. اس کے بعد بہرحال نیکسٹ کویشچن ہمارا ہے کہ اتحاد، یقین اور نظم و ضبط سے کیا مراد ہے. آپ کو پتہ ہے کہ قائد اعظم نے یہ نعرہ لگایا تھا. قائد اعظم کا یہ ایک ایسا میسیج تھا کہ اتحاد، یقین اور نظم و ضبط. اتحاد، یقین اور نظم و ضبط سے مراد یہ ہے کہ عوام میں باہمی اتحاد اور قومی یکجہتی کے جذبات موزن ہوں، وہ علاقائی، صوبائی، نسلی تعصبات کا شکار نہ ہوں اور ان کی سوچ قومی ہو. اس کے بعد قائد اعظم نے طلباء کو کیا نصیحت کی تھی؟ قائد اعظم نے طلباء کو یہ نصیحت کی تھی کہ وہ سیاست سے دور رہیں اور اپنی تمام تر قوت اور صلاحیت تعلیمی شعبے میں اعلیٰ درجہ اعظم حاصل کرنے کے لیے استعمال کریں، کیونکہ جو طلباء ہیں وہ ظاہر ہے کہ پاکستان کا فیوچر تھے، اور اگر وہ سیاست میں ملوث ہو جاتے، سیاسی کارروائیوں میں ملوث ہو جاتے تو پھر ان کے لیے اپنی تعلیم پر فوکس کرنا مشکل تھا. اور قائد اعظم نے وقت کی ضرورت کو سمجھ لیا تھا، اس لیے انہوں نے طلباء کو یہ نصیحت کی کہ وہ عملی سیاست سے دور رہیں، کیونکہ عملی سیاست میں ظاہر ہے اگر وہ ایجوکیشن کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ان کے پاس بہت سارا مارجن ہے کہ وہ عملی سیاست میں آ سکتے ہیں. لیکن بہرحال جو وہ وقت تھا جب کہ پاکستان ابھی نیا بنا تھا، نوزائیدہ مملکت تھی، تو اس میں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بہت زیادہ ضروری تھا کہ وہ اپنے آپ کو، کیونکہ پاکستان تو حاصل کر لیا تھا، تو اس لیے اب اس بات کی ضرورت نہیں رہی تھی کہ طلباء جو ہیں وہ سیاست میں آئیں یا سیاست سے وہ اپنی آپ کو متصل کریں. اس لیے ضروری سمجھا گیا کہ طلباء کو یہ نصیحت کی جائے کہ وہ سیاست سے دور رہیں. اس کے بعد بھارت نے پاکستان کے حصے کے اثاثے پاکستان کو کیوں نہیں دیے؟ یہ آپ نے جب لانگ کویشچن پڑھ رہے تھے تو اس میں پڑھا تھا، آپ کو ڈیٹیل سے پڑھایا گیا تھا کہ بھارت نے جو مشترکہ اثاثے تھے اس میں سے بہت زیادہ کمی بیشی کی، اور اس لیے نہیں دیے اثاثے کہ بھارت پاکستان کو کمزور رکھنا چاہتا تھا اور اس کی معیشت کو تباہ کرنا چاہتا تھا. اور وہ کیوں کرنا چاہتا تھا ایسا؟ تاکہ پاکستان دوبارہ بھارت میں شامل ہونے پر مجبور ہو جائے اور اس طرح سے وہ کشمیر میں اپنی پوزیشن مستحکم نہ کر سکے یا کشمیر سے دستبردار ہو جائے. پھر اس کے بعد پاکستان کی انتظامی مشکلات بیان کریں. پاکستان جب وجود میں آیا تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس ہر چیز کی کمی تھی، انتظامی مشکلات بھی بہت زیادہ تھیں. سرکاری عہدوں پر فائز ہندو تھے جو کہ بڑی تعداد میں بھارت چلے گئے، تو وہ ساری ویکنسیز خالی ہو گئیں، دفاتر خالی ہو گئے. اس کے علاوہ دفاتر میں جو فرنیچر تھا، اسٹیشنری تھا، ٹائپ رائٹر اور دیگر سامان بھی موجود نہیں تھا، اور عمارتیں بھی موجود نہیں تھیں، پراپر آفیسز نہیں تھے. تو عمارتوں کی کمی کی وجہ سے کھلے آسمان تلے کام کا آغاز ہوا کہ لوگوں نے کھلے آسمان تلے اپنے لگائے دفاتر اور کام کیا، اور ہندو جاتے ہوئے تمام دفتری ریکارڈ بھی تباہ کر گئے. اس طرح سے یہ پاکستان کو بہت زیادہ انتظامی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. سیکنڈ ایئر آپ اس لیکچر کو سنیں، نیچے اپنا رول نمبر لکھ دیجیے گا وہاں پہ جا کے، تاکہ میں وہاں سے آپ کی اٹینڈنس لے سکوں. اس میں سے کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو پلیز بتائیے گا. اور اس کے علاوہ نیکسٹ ہم پھر کل مزید کچھ شارٹ کویشچنس کریں گے اسی چیپٹر کے، اور یہ سارے شارٹ کویشچن بہتر ہے کہ آپ اپنے پاس نوٹ بک بنائیں، اس میں آج کی ڈیٹ کے ساتھ لکھ لیں. جب آپ واپس آئیں گے تو میں آپ کا چیک بھی کر لوں گی اور آپ کے پاس ایک ریٹن فارم میں چیز بھی آ جائے گی. تھینک یو سو مچ.